السلام علیکم، میرا نام شکریہ ہے، میں پاکستان سے ہوئی اور میری 2019 میں شادی ہوئی تھی ایک چائنیز لڑکے کے ساتھ. اور ہمارا مطلب 2021 میں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میرا شوہر اس سے پہلے چائنا چلا گیا تھا. جانے سے پہلے اس نے مجھے 25,000 روپے دیے تھے اور میری بیٹی کے لیے کپڑے لا کے دیے تھے کہ مطلب ہمارے جو بیٹی نے اس کے لیے کپڑے لا کے دیے تھے اور کہا تھا کہ اپنے اور اپنا خیال رکھنا. پھر اس کے 15 دنوں بعد وہ چلا گیا اور میں نے خود اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئی تھی. پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچا تو 15 دن وہ کرنٹینا میں تھا. کرنٹینا میں اس نے مجھے 5,000 روپے بھیجے کہ 5,000 روپے بھیجے تھے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے. اس نے یہ دیکھنے کے لیے مجھے پیسے بھیجے تھے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں اور مجھے پاکستانی 5,000 روپے بھیجے تھے. اور اس کے بعد وہ جب اپنے گھر چلا گیا تھا 15 دنوں کے بعد پھر اس نے مجھے اپنا گھر دکھایا, پھر فیملی سے بھی ملایا. میں نے اس کی فیملی سے بات کی, مجھے کافی اچھا لگا اس کی فیملی سے مل کر. اس موبائل کال پہ اس نے مجھے دکھایا تھا, اپنا گھر دکھایا تھا. اس کا گھر بھی بہت پیارا تھا. پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد میں پھر مجھے 25,000 روپے بھیجے. پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں مل رہا, میں جب کام نہیں ہوگا پھر میں ان سے بات کروں گا. پھر اس نے موبائل کاٹ دیا. اس کے بعد پھر میں نے کیا کوئی کام ملا ہے, اس سے کہا کہ ہاں کوئی چھوٹی سی نوکری ہے. اس کے بعد اس پہ مجھے 1 مہینے بعد 25,000 روپے بھیجے. 25,000 روپے بھیجے اس نے مجھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پاس کوئی کام نہیں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کافی وقت گزر چکا تھا. میں اسے میسج بتایا کرتی تھی کہ مجھ سے بات کرو, لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا. میں نے پوچھا کہ کیا کریں, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اس نے پھر کافی وقت ملنے کے بعد میں نے اس سے بات کی کہ مجھ سے بات کریں. جس نے مجھے 5,000 روپے بھیجے. اس کے دوست نے آ کر اس نے مجھے 5,000 روپے بھیجے. پاکستانی 5,000 روپے تھے اور وہی آخری بار 5,000 روپے بھیجے. اس کے بعد نہ میری اس سے بات ہو پائی اور نہ ہی اس نے مجھ سے بات کی, نہ ہی اس کے بعد اس نے مجھے پیسے بھیجے. میں جب اسے موبائل فری چیٹ پہ میسج وغیرہ کرتی تھی مجھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اور میں سب لگاتار سے میسج کرتی رہتی تھی ہر دن, لیکن مجھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اس میں کافی وقت گزر گیا. پھر میری بچی کی پیدائش کے دن قریب ہوتے گئے. پھر میں نے اسے میسج کیا تھا مجھ سے بات کرو, لیکن اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا. اور بلاک کر دیا تھا. میں نے اسے اپنی بہن کی چیٹ سے میسج کیا, لیکن اس نے وہاں پہ جواب دیا کہ میں مصروف ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس سے پریشان نہیں کرتی, اس سے کام میں مصروف ہوگا, بعد میں اس سے بات کر لے گا. پھر اسپتال لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا. میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ ہمارا جو پہلا بیبی تھا وہ نارمل ڈلیوری سے پیدا ہوا تھا, تو میں دوسرا بیبی کو آپریشن کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کے اور آپ کے بچے کی جان کے لیے خطرہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میرا آپریشن ہوا اور میرے گھر میں پیاری سی پیدا ہوئی. تو میں نے پھر شوہر کو میسج کیا, اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پھر بہن کی چیٹ کے ذریعے اسے میسج کیا کہ ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے, آپ کوئی بات کرو, اپنی بیٹی کو دیکھو اور کچھ بولو. لیکن اس نے وہاں سے بلاک کر دیا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس وقت کی کچھ نہیں تھی. میرے بہن بھائی نے پریشان دیکھا تو میرے بہن بھائی نے کہا اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے اسپتال کی فیس جمع کر دیں گے. تو میرے بہن بھائیوں نے کہیں سے پیسے جمع کیے اور پھر میں نے ہسپتال کی فیس ادا کی. پھر میں نے میسج کیا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا. تو میں کافی اداس ہو چکی تھی. میں نے اپنے شوہر میری بیٹی پیدا ہوئی پھر بھی میرا شوہر مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا. پھر میری بیٹی گھر آیا گا, پھر ہم نے پھر سے ویچارٹ پہ اس نے ہمیں بلاک کر دیا تھا. اور پھر میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی. ہاسپٹل میں 3 دن گزارنے کے بعد جب گھر آئی تو میں کافی اداس تھی. میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی, مجھے کافی رونا آ رہا تھا, افسوس ہو رہا تھا کہ پتا نہیں کس بات میں میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے.
میں نے اس سے بات کرنے کی کافی کوشش کی، میں نے اس کے ماں سے بھی بات کی لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں کافی اداس ہو گئی تھی. پھر میری بیٹی رو رہی تھی دودھ کے لیے تو میرے پاس دودھ کے لیے پیسے نہیں تھے. پھر میرے بھائی نے کئی کام کرتا تھا، پھر میرے بھائی نے 4 مہینوں تک میرے بیٹی کے دودھ کا خرچہ اٹھایا تھا. پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد میرا بھائی بیمار ہو گیا بہت سا، تو اس کو کام میں کاروبار بھی صحیح نہیں چل رہا تھا. تو پھر اس کی وجہ سے پھر مجھے مجبوراً اپنی بیٹی کو دوسرا دودھ پلانا پڑا. اور پھر میری بیٹی کی صحت بھی خراب رہتی تھی. پھر میرا بھائی بیمار ہو گیا، پھر میرے بھائی کا کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا تھا. تو اس کے بعد میرے دودھ کا پھر میرا بھائی بیمار ہو گیا، پھر اس کا کاروبار بھی صحیح سے نہیں چل رہا تھا. پھر اس کو بہت سخت بخار ہو گیا تھا. تو پھر مجھے مجبوراً اپنی بیٹی کو دوسرا دودھ پلانا پڑا کیونکہ میرے کو پیسے بھی نہیں تھے. تو میں دودھ بہت کافی مہنگا تھا دودھ کا ڈبہ، اس لیے میں اس کو افورڈ نہیں کر پا رہی تھی. میں دوسرا دودھ پھر مجھے مجبوراً اپنی بیٹی کو بھینس کا دودھ پلانا پڑا تھا. پھر میں نے اپنی بیٹی کو گائے کا دودھ پلایا. پھر اس کے بعد اس کو بہت سا بخار ہو گیا تھا، نمونیا ہو گیا تھا سردیوں میں. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. پھر میری بہن نے اس کے علاج کے لیے پیسے دیے اور پھر اس کا علاج کرایا. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں کافی پریشان ہو چکی تھی. میں اپنی بیٹی کو لوگوں کے مطلب میری دوست تھی، اس کا جو بیٹی تھی پیدا ہوئی تھی، اس کی بیٹی اب بڑی ہے تو میں اس کی بیٹی کے کپڑے مانگے اور اپنی بیٹی کو پہنائے. میرے حالات کافی برے تھے تو مجبوراً مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی کے مانگے ہوئے کپڑے بنانے پڑے. میرے گھر میں پھر میری دوست آئی، میری دوست سدرا آئی، اس نے میری کافی اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے دودھ اور اس کے کپڑے اور اس کے پیمپر، اس کے جو ضرورت والی چیزیں آپ پیسے جاتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی بیٹی کو میں سنبھالتی ہوں اور اس کے لیے چیزیں وغیرہ بھی میں خود لا رہی ہوں. اور میں ویڈیوز بنا کے اپنا گزارا کر رہی ہوں کہ میں ویڈیوز بناؤں اور میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر سکوں. اور مجھے امید ہے کہ میرا مستقبل اور میری بیٹی کا مستقبل اچھا ہوگا. اور عبداللہ نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے اور جو لوگ میری مدد کریں ان سب کا بہت بہت شکریہ. خیر اس کا مجھے پتا چلا کہ عبداللہ نے دوسری شادی کی ہے اور وہ اپنی دوسری شادی کرنے سے بہت خوش ہے. اس کا بچہ بھی ہونے والا ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری بیٹی ہے، اس سے کوئی اتنی نفرت ہے. آخر بچی کا کیا قصور ہے؟ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ مجھے کہے گی کہ ماما میرا پاپا کہاں ہے، تو میں سے کیا جواب دوں گی؟ اور میری بیٹی کا مستقبل اور میں کیسے بناؤں گی اکیلے؟ کیونکہ میری بیٹی بہت معصوم ہے اور وہ بالکل اپنے بابا کی طرح دکھتی ہے. لیکن اس کا باپ اس کو پسند بھی نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے. کتنا ظالم انسان ہے، کیوں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ اپنی دوسری بیوی کے لیے وہ خوش ہے، اپنے بچے کے لیے وہ خوش ہے، لیکن یہ اسی کی اولاد ہے نا، تو اس کے لیے ایسا کیوں ہے؟ اگر یہاں پر مجھے اگر تم چائنا میں شادی کرنا ہی چاہتے تھے تو یہاں پر پاکستان کیوں آئے؟ کیوں میری اور میری بیٹی کی زندگی برباد کی؟ مجھے اور میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہیں میری اور میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے کیا خوشی ملی؟ اور تم جو کہتے ہو کہ میں تم سے پیسے لیے، میں تم سے بہت زیادہ پیسے لیے ہیں. میں تم سے کتنے پیسے لیے ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ کتنے پیسے لیے ہیں میں نے تم سے؟ مجھے جب ہسپتال لے جایا گیا، جب میری بیٹی کی ڈلیوری ہونے والی تھی، تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں ہسپتال میں جا کے دے سکوں. میرے بہن بھائیوں نے مجھے پیسے دیے ہسپتال کی فیس جمع کی اور مجھے پیدا ہو گئی، اور تم کہتے ہو کہ میں تم سے پیسے نہیں ہیں؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اور میرا آپریشن ہوا، میری بیٹی پیدا ہوئی، مجھے کتنی تکلیف ہوئی، تم کہتے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو. اور تم نے کہا کہ میں تم سے پیسے لیے. میں تم سے کتنے پیسے لیے؟ کب دیے تم نے پیسے؟ تم نے چائنا جا کے صرف مجھے 2 یا 3 بار پیسے بھیجے، اس کے بعد تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اور اس پیسوں کو میں نے اپنا الٹراساؤنڈ وغیرہ کراتی تھی، اپنی چیک اپ کراتی تھی ہر مہینے کا کہ میں اپنی بیبی کو دیکھتی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد جب میرا آپریشن ہونے لگا تو میں تم سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے مجھے بلاک کر دیا تھا.
اور تم کہتے ہو کہ میں تم سے پیسے نہیں ہیں، اور تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے. یہ کس کی طرح دکھتی ہے بچی؟ بالکل تمہاری طرح دکھتی، تو تم اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ تمہاری دوسری بیوی ہے، تم اس کی بہت عزت کرتے ہو، اس کے بچے کی بہت قدر کرتے ہو. کیا یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ یہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے نا، بالکل تمہاری طرح دکھتی ہے نا. تو پھر اس کو اتنا بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ Non appariamo ore, c'era